خانہ کعبہ کے سامنے سینما کی تعمیر، مکہ مکرمہ کو جدید بنانے کا منصوبہ یا بے حرمتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، مکہ مکرمہ وہ شہر جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں لاکھوں مسلمان روتے گڑ گڑاتے سجدہ ریز ہو کر اپنے رب سے لو لگاتے ہیں، جہاں ہر لمحہ اذان کی صدا گونجتی ہے اور جہاں کا ذرہ ذرہ ایمان والوں کے لیے قیمتی ہے۔ بلکہ مکہ وہ شہر جسے قرآن مجید نے حرمت والا شہر کہا اور جہاں سے اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا۔ لیکن افسوس، آج اسی شہر مکہ میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ایک سینما گھر بنایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے گھر کے سائے میں سینما۔ ناظرین، جہاں سجدے ہونے چاہیے تھے اب وہاں سکرین لگے گی، جہاں دعائیں مانگی جاتی تھی اب وہاں فلمی ڈائیلاگ سنائی دیں گے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت۔ تفریح کے نام پر حرمت اور تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرا رہی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو مشرقین مکہ تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، عبادت میں خلل ڈالتے۔ آج اگرچہ وہ سیٹیوں کا زمانہ نہیں رہا، لیکن انہی آوازوں کی گونج اب سینما گھروں کے اسپیکر سے آنے والی ہے، اور جو زائرین عبادت کے لیے آئیں گے ان کے ارد گرد فلموں، گانوں اور تفریح کا شور ان کی روحانی توجہ کو کچلے گا۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہی وہ مکہ ہے جہاں اللہ کی توحید بلند کی گئی، یا پھر اب اس کا تقدس مارکیٹنگ، بزنس اور انٹرٹینمنٹ کی نظر ہو رہا ہے؟ اور رکیں، یہ پہلا موقع نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے وہ وقت بھی جب مسلمانوں نے ہی اللہ کے گھر پر آگ کے گولے برسائے، خانہ کعبہ کی چھت سے دھواں اٹھا، جب بیت اللہ کو جھلسایا گیا، اور یہ سب کچھ کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں ہوا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ حکمران کون تھا، اس کا انجام کیا ہوا، اور کیا آج کے سعودی حکمران اسی راہ پر چل پڑے ہیں؟ کیا تاریخ ایک بار پھر وہی دہرا رہی ہے؟ ناظرین، یہ ویڈیو صرف ایک سینما کی کہانی نہیں، یہ اللہ کے گھر کی حرمت کا سوال ہے، لہٰذا اسے آخر تک دیکھیے، کیونکہ ہم آپ کو وہ سب کچھ دکھائیں گے جو چھپایا جا رہا ہے، اور وہ سب سنائیں گے جو شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ ناظرین، سعودی عرب کا ویژن 2030 ایک ایسا منصوبہ جسے دنیا نے ترقی کا سنگ میل قرار دیا، مگر امت مسلمہ کے سینے پر یہ سوال بن کر چمک رہا ہے، کیا یہ واقعی ترقی ہے یا مقدس مقامات کا تجارتی استعمال؟ محمد بن سلمان کی قیادت میں جو ویژن پیش کیا گیا، اس کا مقصد تھا سعودی معیشت کو تیل پر انحصار سے نکال کر سیاحت، تفریح اور سرمایہ کاری کی نئی راہوں پر گامزن کیا جائے۔ لیکن اس ویژن کے سائے میں جو کچھ مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر شروع ہوا، وہ صرف ایک معاشی پالیسی نہیں، وہ ایک روحانی زخم ہے جس کے نشان ہر مومن کے دل پر نقش ہو چکے ہیں۔ ویژن 2030 کے تحت ایسے کئی منصوبے مکہ اور مدینے میں متعارف کروائے جا چکے ہیں جنہیں ماضی میں اسلام نے سختی سے حرام یا ممنوع قرار دیا تھا۔ موسیقی کے کنسرٹس، خواتین کا مخلوط رقص، نائٹ لائف فیسٹیولز، تھیٹرز اور سینما گھروں کی تعمیر، اور سب سے بڑھ کر خانہ کعبہ کے سامنے تفریحی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی۔ یہ وہ سرگرمیاں ہیں جنہیں صحابہ کرام، تابعین اور فقہا نے ہمیشہ فحاشی، بے حیائی اور شاعر اللہ کی توہین قرار دیا۔ لیکن آج اسی سرزمین پر جہاں سے اسلام کا نور پھیلا، جہاں قرآن مجید نازل ہوا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی بنیاد رکھی، وہی سرزمین اب تفریحی میلوں کا مرکز بنتی جا رہی ہے۔ امت مسلمہ ان منصوبوں کو فخر کی بجائے افسوس، دکھ اور بے بسی کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ یہ وہ مکہ ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی آواز نیچی رکھا کرتے تھے، اور آج وہاں پروجیکٹر کی چمک، میوزک کی گونج اور فلمی دنیا کے خواب سجائے جا رہے ہیں۔ یہ صرف تبدیلی نہیں، یہ روحانی بے حسی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں اس وقت ایک نیا شہر بنانے کا منصوبہ بہت تیزی سے جاری ہے، جسے سمارٹ مکہ کا نام دیا گیا۔ یہ منصوبہ محض ایک انفراسٹرکچر نہیں، بلکہ ایک مکمل نئی دنیا ہے
جس میں جدید ہوٹلز، شاپنگ مالز، تفریحی مراکز اور عالمی معیار کی سہولیات شامل ہوں گی۔ لیکن ان مراکز میں ایک نام شامل ہے جس نے کئی دلوں کو زخمی کیا: جدید سینما کمپلیکس، جس کی تعمیر تقریباً $337 ملین یعنی 90 ارب پاکستانی روپوں سے زائد لاگت آئے گی۔ یہ سینما خانہ کعبہ کی حدود میں آتا ہے، لہٰذا اس کی موجودگی نے دنیا بھر میں کئی اسلامی حلقوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ علماء اکرام، محققین اور لاکھوں عام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ مکہ جیسے روحانی اور مقدس مقام کو دنیاوی تفریح، موسیقی، فلم اور بے روح ہنسی مذاق سے محفوظ رکھا جائے تاکہ اس کی روحانیت، تقدس اور نورانیت ہمیشہ برقرار رہے، جبکہ دوسری طرف سعودی حکام کا یہ موقف ہے یہ تمام جدید سہولیات زائرین کی سہولت اور آرام کے لیے مہیا کی جا رہی ہیں تاکہ وہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ جدید دور کی تمام سہولیات سے بھی مستفید ہو سکیں۔ یاد رہے کہ 2018 سے پہلے سعودی عرب میں سینما گھروں پر مکمل پابندی تھی، لیکن محمد بن سلمان کی اصطلاحی پالیسیوں کے تحت پہلی بار عوامی سطح پر سینما گھروں کی اجازت دی گئی، اور تب سے مختلف شہروں میں درجنوں سینما کمپلیکس کھل چکے ہیں، جہاں صرف سعودی فلمیں ہی نہیں بلکہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور دیگر اسلامی مواد پر مبنی فلمیں بھی دکھائی جا رہی ہیں۔ اور اب جب مکہ جیسے روحانی شہر میں بھی سینما کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تو قوم کے جذبات ایک بار پھر تقسیم ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ اسے ترقی کا سنگ میل سمجھتے ہیں، جبکہ دیگر اسے اسلامی تاریخ کی بدترین بے حرمتی قرار دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا زائرین کو آرام دینے کے لیے مکہ کو دنیاوی تفریح کا مرکز بنانا ضروری ہے، یا یہ سب کچھ اسلام کے بنیادی روحانی فلسفے کے سراسر خلاف ہے؟ جب سمارٹ مکہ کے منصوبوں میں سینما کمپلیکس کی شمولیت کی خبریں منظر عام پر آئیں تو سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان، خاص طور پر وہ جن کے اس کا منصوبہ بھی کچھ مختلف نہ تھا، آج جیسے لوگ مکہ کے تقدس کو سیاحت، تفریح اور ماڈرنزم کے لبادے میں ڈھانپ رہے ہیں، اسی طرح ابراہا نے ایک عظیم الشان کلیسا بنوایا تاکہ لوگ کعبہ کا طواف چھوڑ کر وہاں آئیں۔ لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے نئی عبادت گاہ بنائی، بلکہ اس کی نیت، ارادہ اور خواہش تھی کہ بیت اللہ کو ہی مٹا دیا جائے تاکہ روحانی مرکز کا رخ بدلا جا سکے۔ کیا آج کے جدید منصوبے بھی یہی کام تو نہیں کر رہے؟ جہتیں بدلنا، مرکزیت بدلنا، روحانیت کو پس پشت ڈال کر کمرشلزم کو آگے لانا۔ ناظرین، ابراہا کا ارادہ جب ناکام ہوا تو عربوں نے اس کے نئے قبلے کو مسترد کیا تو وہ اپنا لشکر تیار کرتا ہے، ایسا لشکر جو محض فوجی نہیں، فلسفہ تھا، طاقت کا فلسفہ، تسلط کا فلسفہ، خدا کے گھر پر انسان کی مرضی مسلط کرنے کا فلسفہ۔ لیکن یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، ساتھ میں ہوتا ہے ایک ہاتھی جس کا نام تھا محمود، جو خانہ کعبہ کو زمین بوس کرنے کے لیے تربیت یافتہ تھا، جیسے آج کا ترقی یافتہ نظریہ جو روحانیت کو کاروبار، سینما، تفریح اور جدت کے ہاتھیوں تلے کچلنے آ نکلا ہے۔ جب یہ لشکر مکہ کے نزدیک پہنچتا ہے، وہاں کوئی فوج نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی مزاحمت نہیں، بس صرف ایک جملہ جو حضرت عبد المطلب نے کہا: میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ کی رگوں میں قیامت کی مانند دوڑ گیا۔ آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے، ابابیل کے پنجوں اور چونچ میں ایسے پتھر تھے جو دوزخ کی آگ سے جلے ہوئے تھے۔ ہر پتھر اپنے نشانے پر گیا اور لشکر وہیں گلنا، سڑنا اور خاک ہونا شروع ہو گیا۔ یہ کوئی داستان نہیں، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ سورۃ الفیل میں اللہ نے قیامت تک کے لیے اس واقعے کو محفوظ کر دیا، اور یہ صرف سبق نہیں، وارننگ ہے ان کے لیے جو آج نئے نظریاتی لشکر لے کر آئے ہیں، جو مکہ میں مذہب کے چہرے پر جدیدیت کا میک اپ لگا کر سینما، موسیقی اور کنسرٹس کی ہاتھی سواریاں چلا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ پر کبھی لشکر سے حملہ ہوا تھا، آج فلسفے سے ہو رہا ہے۔ پہلے تلوار سے ہوا تھا، آج پردہ، نماز، اذان اور روحانیت کے ماحول کو مار کر ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، رب کعبہ آج بھی موجود ہے۔ وہ ابراہا کے لشکر کو مٹا سکتا ہے تو آج کے ویژن 2030 کے غرور کو بھی خاک میں ملا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے
کیا ہم عبد المطلب کی طرح ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نسل کو وہ غیرت، وہ عقیدہ، وہ تاریخ یاد دلا رہے ہیں، یا ہم بھی اس ہاتھی کے آگے بچھی ہوئی سڑک ہیں؟ بلکہ ناظرین ذرا تصور کریں، مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ، وہ مقام جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام نے سجدے کیے، جہاں لاکھوں قلوب طواف کرتے ہیں، جہاں عشق کی آنکھیں اشک بار ہوتی ہیں۔ اب تصور کریں اسی مقدس سرزمین پر آسمان نہیں، زمین سے آگ برس رہی ہو، اور وہ آگ کسی کفار، کسی ابراہہ کے لشکر نے نہیں بلکہ کلمہ گو مسلمان نے برسائی ہو۔ ناظرین یہ 64 ہجری کا سال تھا۔ مدینہ منورہ پہلے ہی یزید کے حکم پر واقعہ ہرہ کا شکار ہو چکا تھا، جہاں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، صحابہ اکرام کی بیٹیوں کی عصمتیں پامال ہوئیں، اور 3 دن تک مدینہ کو حرام قرار دینے کے باوجود لوٹا گیا۔ کیونکہ وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام کے فرزند، اور ایک بہادر عبادت گزار بے باک مجاہد۔ لوگوں نے انہیں خلافت کے لیے بیعت دینا شروع کر دی تھی۔ یہ بات یزید کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس نے اپنے خون خوار سپہ سالار حسین بن نمیر کو حکم دیا کہ مکہ پر چڑھائی کرو، عبداللہ بن زبیر کو قتل کرو، اور اگر خانہ کعبہ بیچ میں آئے تو اسے بھی جلا ڈالو۔ اور پھر 64 ہجری کی وہ سیاہ رات آئی، لشکر شام بیت اللہ کے گرد خیمہ زن ہوا، پہلی بار منجنیکوں کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا گیا، وہی منجنیکیں جن سے آگ کے گولے، پگھلی ہوئی گندھک اور پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں، غلاف اور چھت پر برسائے گئے۔ لوگوں نے حتیم میں پناہ لی، مگر آگ وہاں بھی پہنچی، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، دیواریں جھلس گئیں، عبادت گزار شہید ہو گئے، اور بیت اللہ جس کی حرمت پر ایمان تک مشروط ہے، بے حرمتی کا منظر بن گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے خانہ کعبہ کی چھت کا ایک حصہ منہدم ہوا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کعبہ کی مکمل از سر نو تعمیر کی۔ مورخین کہتے ہیں کعبہ کی تاریخ میں سب سے بڑا ظاہری نقصان 64 ہجری میں ہوا، اور وہ نقصان کسی کافر کے ہاتھوں نہیں بلکہ مسلمان بادشاہ کے حکم پر ہوا۔ یزید کو کچھ نہ ملا، نہ اقتدار واپس آیا، نہ عبداللہ بن زبیر کی خلافت روکی جا سکی، اور پھر چند ماہ بعد یزید اپنے محل میں مر گیا۔ ناظرین تاریخ پھر دہرائی گئی۔ اس بار یزید کا نام نہیں بلکہ ایک اور نام سامنے آیا جسے تاریخ نے ظلم کی زبان کہا، اور وہ تھا حجاج بن یوسف۔ ناظرین سال 72 ہجری تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، حضرت زبیر بن العوام اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے اس وقت مکہ میں موجود تھے۔ وہ نہ صرف عبادت گزار، عالم اور فقیہ تھے بلکہ بہادری، دیانت داری اور غیرت ایمانی کا پیکر تھے۔ جب اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کو ان کی مقبولیت سے خطرہ محسوس ہوا تو اس نے اپنے سب سے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو مکہ بھیجا۔ حجاج بن یوسف وہ نام جسے تاریخ قرآن کا قاری بھی مانتی ہے، مگر ظلم، تکبر اور بے رحم خونی گورنر بھی۔ اس نے مکہ پہنچ کر شہر کا محاصرہ کیا، کسی کی حرمت کا خیال، نہ کسی تقدس کا احساس، نہ کعبہ کے قرب و جوار کا احترام۔ پھر وہی ہوا جو پہلے ہوا، منجنیکیں نصب کی گئی اور بیت اللہ کی سمت دہکنے والے گولے چھوڑے گئے۔ لوگ خانہ کعبہ کے سائے میں عبادت کر رہے تھے اور حجاج نے وہاں آگ برسا دی۔ خانہ کعبہ پھر جھلسا، اس کی دیواریں ہلیں، اس کی چھت پر آگ لپکی، اس کے قریب رہنے والے شہید ہو گئے، اور اس بار تو حتیم میں بھی عبادت گزار محفوظ نہ رہے۔ پھر تاریخ کا وہ دردناک لمحہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محسوس کیا کہ وہ اکیلے رہ گئے ہیں تو وہ اپنی بوڑھی ماں حضرت اسماء کے پاس گئے۔ ان کی عمر اس وقت 100 سال سے زیادہ تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اماں اب لگتا ہے وقت آ گیا ہے، آپ کیا فرماتی ہیں، عزت کی موت یا ذلت کی زندگی؟ حضرت اسماء نے وہ جملہ کہا جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا، بیٹا اگر حق پر ہو تو پھر شہادت سے پیچھے مت ہٹنا۔ پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کے سائے میں لڑتے لڑتے جان دے دی۔ ظلم کے سامنے جھکے نہیں،
بیعت نہ کی اور اسلام کے غیرت مند مجاہد بن کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن حجاج کا ظلم یہیں نہیں رکا، اس نے حضرت ابن زبیر کی لاش کو صلیب پر لٹکا دیا۔ کئی دن تک مکہ کے لوگوں کو اس لاش کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا، اور پھر جب حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو انہوں نے وہ تاریخی جواب دیا، حجاج تو نے میرے بیٹے کو دنیا میں رسوا کرنا چاہا، لیکن اللہ نے اسے شہادت کا تاج پہنایا ہے۔ تو کعبے پر حملہ کرنے والا ہے اور میرا بیٹا اس کے سائے میں مارا گیا سرخرو ہو کر۔ تو یاد رکھیں، جس نے خانہ کعبہ کی حرمت کو توڑا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ حجاج بن یوسف ہو یا پھر آج کا محمد بن سلمان، اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکا نہ بچے گا۔ آج یہ خود کو ولی عہد، ریفارمر، ماڈرن اسلام کا معمار کہتا ہے، وہ جان لے کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کیا محمد بن سلمان یہ بھول چکے ہیں کہ جس سرزمین پر وہ کنسٹرکشن اور فیشن شوز کا تماشا لگا رہے ہیں، وہ سرزمین ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے مقدس بنی تھی؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مار کر شرک کا قلعہ قما کیا، اور آج تم وہاں سٹیج پر نچانے کے لیے ڈالرز لٹا رہے ہو؟ محمد بن سلمان، تمہارا ویژن 2030، تمہاری روشن خیالی، تمہارے میگا پروجیکٹس، یہ سب اگر خانہ کعبہ کے تقدس پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہیں تو جان لو تمہاری سلطنت بھی یزید کی طرح کب تک چلے گی۔ یزید کی گدی چھینی، حجاج کا نام گالی بن گیا، اور تمہارا کیا انجام ہوگا تم خود سوچو۔ تم نے سوچا کہ نیوم سٹی بنا کر تم اللہ کے فیصلوں کو پیچھے چھوڑ دو گے؟ تم نے سمجھا کہ بیت اللہ کے سامنے سینما کھول کر تم ماڈرن ہو جاؤ گے؟ یاد رکھو، اللہ کی غیرت آج بھی زندہ ہے، اور جب وہ غیرت میں آتا ہے تو فرعون ہو یا نمرود، تخت و تاج سمیت خس و خاشاک بنا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب بھی وقت ہے، اس مقدس سرزمین کی بے حرمتی پر خاموشی توڑو، ورنہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ظالم نہیں، خاموش رہنے والے بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے مقدس مقامات کی حرمت کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔